صدورنا ونور أعيننا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وسرور قلوبنا وراحة صدورنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں ضروری ہے ناری مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے دونوں عالم
ثنا کے بعد اس رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم آج کی اس بابرکت مقدس محفل کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑ کا کروڑ احسان ہے، اس رب کریم نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں شب برات کی یہ پاکیزہ اور مقدس رات عطا فرمائی، اور اس مبارک رات کو ہم اپنے کریم رب کی عبادت اور مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں گزارنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اس مبارک رات کو جاگ کر اپنے رب کی عبادت میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں گزارتے ہیں۔ شب برات اور شب قدر یہ دو وہ عظیم راتیں ہیں کہ جن کے اندر فرشتے خوشی کا اہتمام کرتے ہیں۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے جس طرح مسلمانوں کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ، رمضان کی عید اور بقرہ عید عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ کریم نے فرشتوں کو بھی دو عیدیں عطا فرمائی ہیں۔ فرشتوں کی پہلی عید شب برات ہے اور دوسری عید شب قدر ہے، اور عید کے موقع پر یقیناً مسلمان خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اسی طرح فرشتے شب برات میں اور شب قدر میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کس چیز کی خوشی مناتے ہیں؟ کہ مسلمان شب برات میں اور شب قدر میں اللہ کریم کے پاکیزہ گھر میں حاضر ہو کر اپنے کریم رب کی عبادت کرتا ہے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، حضور کی یاد میں وقت گزارتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اور اللہ کریم ان عبادت کرنے والوں کو جو انعامات، جو نوازشات، جو برکات، جو اپنی رحمتیں عطا کرتا ہے، فرشتے اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یقیناً آپ خوش نصیب ہیں کہ شب برات کے اس مبارک اجتماع میں حاضر ہو کر اپنے کریم رب کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، انتہائی توجہ کے ساتھ، محبت و عقیدت کے ساتھ سنیں گے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، عقائد و اعمال کی اصلاح ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو آج کی مبارک رات ہم سب کے لیے باعث بخشش اور ذریعہ نجات بنے گی۔ شب برات چھٹکارا پانے کی رات ہے، شب برات جہنم سے آزادی پانے کی رات ہے، شب برات قبر کے عذاب سے نجات پانے کی رات ہے، شب برات مسلمان اپنے کریم رب کو راضی کر لے، اس لیے اللہ نے اسے یہ بابرکت رات عطا کی۔ جی ہاں، ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اگر آپ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا حال پڑھیں تو اللہ کریم نے انہیں عمریں ہم سے زیادہ دی، کوئی 200 سال، کوئی 500 سال، کوئی ہزاروں سال تک بھی جاگ کر اپنے رب کی عبادت کرتا۔ دن میں وہ لوگ روزہ رکھتے اور ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے، ہزاروں سالہ زندگیاں پائیں اور ہزاروں روزے رکھے، ہزاروں نوافل پڑھے، اپنے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کی تلاوت کی، صحیفوں کی تلاوت کی، وہ توبہ، استغفار، ذکر و اذکار میں اپنی زندگیاں گزار گئے۔ لیکن اللہ کریم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایک خصوصی کرم کیا ہے کہ اللہ نے حضور کی امت کو سالوں میں کچھ راتیں ایسی عطا کی ہیں کہ اگر حضور کا امتی ان راتوں میں حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے آپ کو جھکائے، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے، میرا کریم رب اس حضور کے امتی کو اس شب برات یا شب قدر یا شب معراج یا اس طرح کی پاکیزہ رات میں جو عبادت کرتا ہے، اللہ کریم اس کو ان سابقہ امتوں کی ہزاروں سالوں کی زندگی سے بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب ان کے ہزاروں سالہ روزے ایک طرف، ان کے ہزاروں سالہ عبادتیں ایک طرف، لیکن حضور علیہ السلام کا امتی ایسی پاکیزہ راتوں میں حاضر ہو کر
جب 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ کریم اسے 2 رکعت نماز پڑھنے پر ان کی ہزاروں سالہ زندگی کی عبادت سے بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس سے پتہ چلا حضور کا امتی خوش نصیب ہے کہ اللہ کریم نے جس طرح اپنے محبوب علیہ السلام کو سابقہ سارے انبیاء کا امام بنایا، اسی طرح اللہ کریم نے آقا علیہ السلام کی امتوں کو، آقا علیہ السلام کی اس امت کو سابقہ امتوں کا سردار اور امام بنایا۔ جس طرح اللہ کریم نے ہمارے آقا علیہ السلام کو سابقہ امتوں میں سب سے انبیاء میں افضل والا بنایا، رسولوں میں افضل والا بنایا، اللہ کریم نے اسی طرح حضور کے صدقے آپ علیہ السلام کی امتوں کو بھی سابقہ امتوں سے افضل و اعلیٰ بنایا۔ اور ان افضل و اعلیٰ بنانے کی جو برکتیں اللہ نے عطا کی ہیں، ان برکتوں میں ایک برکت کا نام شب برات ہے۔ اس رات میں مسلمان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکاتا ہے، عاجزی ظاہر کرتا ہے، دل سے اللہ کی کریم کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، تو میرا کریم رب اسے اتنا ثواب عطا کرتا ہے، اتنا اجر عطا کرتا ہے کہ اگر انسان ساری زندگی کی عبادت کرتا رہے تب بھی اتنا ثواب حاصل نہیں کر پاتا جتنا ثواب اللہ کریم اس شب برات میں عبادت کرنے کے برکت سے اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس سے پتہ چلا شب برات عام رات نہیں ہے، لہذا مسلمان کو چاہیے کہ جب زندگی میں شب برات کو پائے اس مبارک رات کو اللہ کی عبادت میں گزارے، تاکہ اللہ کریم نے اس مبارک رات میں جو انعامات، جو نوازشات، جو برکتیں، جو اپنی رحمتیں اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے لیے تیار کی ہیں، اللہ اس شب برات میں عبادت کی برکت سے وہ برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آئیے شب برات کو عبادت میں گزارتے ہوئے ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے توبہ کے حوالے سے جو مضمون بیان کیا ہے اس کے حوالے سے میں چند گزارشات پیش کروں گا، انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں گے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ سب سے پہلے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ شعبان درود پاک کا مہینہ ہے اور شیخ طریقت امیر سنت زمانے کے ولی کامل زمانے کے مرد قلندر نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کم از کم 700 مرتبہ اپنے آقا پر درود و سلام پڑھے، اور اس کی فضیلت جو کل کے بیان میں نے سنی اور آج بڑی کمال کی فضیلت ہے، اس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ اور اب تک آج 15 شب ہے، اگر نہیں پڑھا تو کم از کم یہ جو اگلے 15 دن ہیں ان میں نیت کیجیے کہ کم از کم ہم روزانہ 700 مرتبہ اپنے محبوب آقا پر درود و سلام پڑھیں۔ شعبان کا مہینہ درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، لیکن 700 درود پاک پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر شعبان کے مہینے میں 700 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کریم کا ایک فرشتہ اس 700 درود پاک کو لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور وہ جا کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فلاں امتی نے آپ کی ذات پر اس مہینے میں 700 مرتبہ درود و سلام پڑھا۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب وہ فرشتہ 700 پڑھا جانے والا درود جب حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام کی مبارک روح اس درود پاک پڑھنے والے سے خوش ہو جاتی ہے۔ اور بتائیں اس سے بڑھ کر کیا عمل ہوگا کہ اگر حضور علیہ السلام کی مقدس روح درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے، جب آقا کی روح ہم سے خوش ہوگی تو اللہ کریم حضور اس درود کے صدقے ہمارے آقا علیہ السلام کو بھی ہم سے راضی فرمائے گا۔ پھر اللہ کریم اس فرشتے سے فرماتا ہے، کون سا فرشتہ؟ جو آپ کا درود و سلام حضور کی بارگاہ میں لے کر گیا۔ اللہ اس فرشتے سے فرماتا ہے اے فرشتے اب تو قیامت تک عبادت کرتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، اور وہ فرشتہ قیامت تک جو بھی عبادت کرتا ہے اللہ کریم اس کا اجر و ثواب اس 700 بار درود پاک پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں جمع فرماتا ہے۔
نیت کر لیجیے کہ ہم اگلے 15 دن روزانہ 700 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر مسلمان اس کو پڑھنے کی عادت بنا لے اور اس درود پاک پڑھنے پر شب و روز محنت کرے، پابندی کرے، ناپا نہ کرے اور دل سے، محبت سے، پیار سے، عقیدت سے حضور کے عشق میں ڈوب کر درود و سلام پڑھے تو اللہ کریم اس درود سلام کی برکتیں اسے دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، قبر میں بھی عطا فرماتا ہے اور قیامت کے دن بھی اللہ اس درود و سلام کی برکتیں اس کے پڑھنے والے کو عطا فرمائے گا۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ امام محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب التذکرہ صفحہ نمبر 68 پر اس روایت کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک عورت زمانے کے ولی کامل حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا میری جوان بیٹی فوت ہو گئی اور میں چاہتی ہوں کہ میں اسے دیکھوں وہ قبر میں کس حال میں ہے۔ بڑی توجہ سے سنیے گا۔ ہمارے ہاں میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو گھر والوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ قبر میں کس حال میں ہے۔ بعض لوگ باقاعدہ آ کر وظیفہ مانگتے ہیں کہ ایسا وظیفہ دیں کہ مجھے پتہ چلے میں وہ پڑھوں تو میں دیکھوں میری ماں قبر میں کس حال میں ہے، یا اس کی قبر جہنم کا گڑھا بنی ہوئی ہے یا اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہے۔ یہی سوچ، یہی تمنا، یہی طلب لے کر یہ عورت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا سیدی مجھے ایسا عمل بتائیں، ایسا ورد بتائیں، وظیفہ بتائیں کہ میں وہ کروں تو مجھے میری بیٹی خواب میں نظر آئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو یہ عمل مت کر، کیونکہ جب انسان انتقال کر کے اگلے جہاں چلا جاتا ہے عالم برزخ میں، اب وہ کس حال میں ہے اس کے حال میں چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر پتا ہے کہ وہ گناہگار تھا یا گناہگار تھی پھر اس کے لیے استغفار کرنا چاہیے، اثارِ ثواب کرنا چاہیے، اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اور اگلی زندگی قبر کی آخرت کے مراحل اس کے اچھے ہو جائیں اس پر اپنے رب کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے۔ تو آپ نے اسے سمجھایا کہ اس کا حال مت دیکھو، جس حال میں ہے بس رب کے حوالے کر کے چھوڑو۔ اگر ماں تھی، ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا سے برداشت نہ ہوگا، عرض کیا یا سیدی مجھے بتائیے، عمل بتائیے، میں جاننا چاہتی ہوں میری بیٹی قبر میں کس حال میں ہے۔ آپ نے اسے ایک عمل بتایا، فرمایا جاؤ سونے سے پہلے یہ عمل کرو، اللہ کریم تمہیں خواب میں اپنی بیٹی کا حال دکھائے گا کہ تمہاری بیٹی کس حال میں ہے۔ عورت اٹھی، اپنے گھر گئی، اس عمل کو جا کر شروع کیا۔ چند دن بعد اس عورت نے اپنی جوان بیٹی کو خواب میں دیکھا، اس نے پردار کول ڈامر، یہ روڈ بناتے ہوئے جو ڈالا جاتا ہے، اس کا لباس پہنا ہوا، اس کے گلے میں زنجیریں بندھی ہوئی اور اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے اور وہ بے حال ہے اور مدد کے لیے چیخو پکار کر رہی ہے۔ ماں نے جب اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھا تو اسے بڑا رنج ہوا، صدمہ ہوا۔ اگلے دن خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئی اور اپنا یہ سارا خواب سنایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے تو تمہیں پہلے منع کیا تھا کہ اس کا حال جو بھی ہے رب پر چھوڑ دو، مت دیکھو وہ کس حال میں۔ عرض کیا یا سیدی آپ دعا کریں اللہ کریم اسے اچھی حالت میں دکھائے۔ آپ نے فرمایا صبر کرو
اور چلی جاؤ. میں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کروں گا, اللہ اسے اچھے حال میں دکھائے گا. عورت وہاں سے رخصت ہو گئی, ماں تھی روتی ہوئی چلی گئی. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کچھ عرصہ گزرا, میں نے رات کو سویا, خواب دیکھا جنت سجی ہوئی ہے. میں باغ کی سیر کرتے 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 اس جنت میں داخل ہوا. اندر گیا تو دیکھا ایک تخت بچھا ہوا ہے, اور اس تخت پر ایک حسین و جمیل نوجوان لڑکی عورت موجود ہے. جب میں اس نوجوان لڑکی کے قریب سے گزرا تو اس نوجوان لڑکی نے باقاعدہ مجھے آواز دے کر بلایا, کہا خواجہ حسن بصری ادھر آئیے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ نوجوان لڑکی کون ہے, میں تو اسے نہیں جانتا اور یہ مجھے بھی نہیں جانتی. مگر جنت کی سیر کرتے کرتے لڑکی کے قریب سے جب گزرا تو نوجوان لڑکی نے کہا خواجہ حسن بصری میرے پاس آئیے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں خواب میں اس لڑکی کی طرف بڑھا, اور جب میں اس لڑکی کے قریب گیا تو میں نے کہا بیٹی آپ کون ہو؟ تو کہا خواجہ حسن بصری مجھے نہیں جانتے. میں نے کہا نہیں. نوجوان لڑکی نے کہا میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جس نے آپ کے پاس آ کر مجھے دیکھنے کے لیے وظیفہ مانگا, اور آپ نے اسے وظیفہ دیا. اس کی بیٹی میں ہوں. تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ سے فرماتے ہیں میں نے کہا کہ تمہاری ماں نے جو خواب دیکھا تھا وہ تو تمہارا عذاب کا تھا, کہ ہاتھ بندھے ہیں, پاؤں بندھے ہیں, گردن میں زنجیریں ہیں, اور تم نے ڈامر کا لباس پہنا ہوا ہے. تو تمہارا ظاہری حلیہ تو یہ بتا رہا ہے کہ تم عذاب میں مبتلا تھی, اور تمہاری ماں تمہارے اس حال کو دیکھنے کے بعد بڑی پریشان ہوئی. وہ گریہ زاری کرتی رہی, وہ روتی رہی کہ اس سے اچھا تھا میں اپنی بیٹی کو نہ ہی دیکھتی. مگر تمہاری ماں نے جو خواب سنایا وہ تو عذاب والا تھا, مگر میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم تو جنت کے باغ میں اور جنت کے تخت اور محل میں بیٹھ کر جنت کے مزے کر رہی ہو. تو لڑکی نے, نوجوان لڑکی نے جواب دیا, عرض کیا یا سیدی ہاں میری ماں نے جو دیکھا تھا وہ بھی سچ تھا, اور جو آپ دیکھ رہے وہ بھی سچ ہے. میری ماں نے جب خواب دیکھا تو واقعی میں عذاب میں گرفتار تھی, مگر آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں حقیقت میں جنت میں ہوں, اور یہاں جنت کے باغات کی سیر کر رہی ہوں. جنت کی نعمتیں, جنت کی نوازشات میرے کریم رب نے مجھے عطا کی. میری قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی پھر بتا کون سا عمل تم نے ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے کریم رب نے تمہاری قبر سے عذاب کو دور کر کے اسے جنت کا باغ بنا دیا. اب خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے میں نے عالم خواب میں اس نوجوان لڑکی سے جب جنت میں جانے کا سبب پوچھا, وجہ پوچھی, تو اب اس نوجوان لڑکی نے جو جواب دیا وہ دل سے سنیے. وہ نوجوان لڑکی کہنے لگی یا سیدی میں قبر میں عذاب میں مبتلا تھی, اپنی نافرمانی کی وجہ سے, اپنی بدعمالی کی وجہ سے قبر میں عذاب میں گرفتار تھی. چند دن کے بعد جب میری ماں نے مجھے خواب میں دیکھا واقعی میں عذاب میں تھی. میں نے ڈامر کا لباس پہنا ہوا تھا, میرے گردن میں زنجیریں تھی, ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے. کچھ عرصے کے بعد ایک شخص ہمارے اس قبرستان کے قریب سے گزرا. اس نے جب قبرستان کے مردوں کو دیکھا وہاں پر ٹھہر گیا, اور وہیں کھڑے کھڑے اس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایک مرتبہ محبت سے درود و سلام پڑھا, اور پھر اس درود و سلام کا ثواب اس نے تمام قبرستان کے مردوں کو پیش کر دیا, یعنی انسان نے ثواب کیا. وہ وہاں سے چلا گیا. اللہ کریم کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے مجھ سمیت 507 قبر سے عذاب کو دور فرما کر انہیں جنت کا باغ بنایا. ایک مرتبہ خالی آقا علیہ السلام کی محبت میں, حضور کے پیار میں, حضور کی عقیدت میں, وہ بھی قبرستان کے کنارے کھڑے کھڑے
ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ کر چلا گیا، اتنا کہا یا اللہ اپنے محبوب کا اس درود و سلام کا ثواب ان قبرستان والوں کے حق میں قبول فرما۔ وہ تو چلا گیا، اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے عمل کے صدقے میری بھی بخشش فرمائی اور مجھ سمیت اس قبرستان میں 560 مردوں کی بھی بخشش و مغفرت فرمائی۔ امام محمد بن احمد قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس سے پتہ چلا اے مسلمان سوچ، جب ایک امتی اپنے آقا پر حضور کی محبت و عشق میں، حضور کے پیار میں درود و سلام پڑھتا ہے اور خالی اس کا ثواب مردوں کو دیتا ہے، تو اللہ ایک دفعہ درود و سلام کی وجہ سے 560 مردوں کی بخشش بھی کرتا ہے، ان کے گناہ بھی معاف کرتا ہے، ان کی قبر کے عذاب سے بھی بچاتا ہے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بھی بناتا ہے۔ فرمایا جب اپنے آقا پر ایک دفعہ درود و سلام پڑھو گے اللہ اتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے، پھر سوچ جس نے درود و سلام پڑھا اللہ اسے کتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ جب درود و سلام پڑھنے کا ثواب مردوں کو بچا سکتا ہے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا سکتا ہے، تو جب پڑھنے والا انتقال کرے گا، پڑھنے والا دنیا سے جائے گا، اگر یہ اپنی زندگی میں معمول بنا لے گا، اپنے آقا پر ساری زندگی درود و سلام پڑھتے ہوئے گزارے گا، میرا کریم رب اپنے آقا کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے اس درود و سلام پڑھنے والے کی دنیا کو بھی روشن فرمائے گا، اس کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنائے گا، اور قیامت کے دن اسی درود کے صدقے اللہ اسے حضور کی شفاعت بھی نصیب فرمائے گا۔ قیامت کے دن اسی درود و سلام کی وجہ سے میرے آقا اپنے اس امتی کی، اپنے اس عاشق کی شفاعت بھی کریں گے اور اسے اپنے ساتھ جنت میں بھی داخل عطا فرمائے۔ ایسی حدیثیں ہیں، ہزاروں حدیثیں ہیں کہ جب امتی درود پڑھتا ہے تو میرے آقا اسے دنیا میں بھی چمکاتے ہیں، جب وہ نزا میں پہنچتا ہے تو پھر اس کی سانس اٹکتی نہیں ہے، وہ پھر پریشان نہیں ہوتا، اس کی جب موت آتی ہے تو دنیا اس کی موت پر لان تان نہیں کرتی، کیونکہ وہ عاشق رسول تھا، وہ آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے والا تھا، اور اللہ کریم اس درود و سلام کی وجہ سے اس کو عالم نزا میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ ہاں، یہی درود و سلام پڑھنے والا جب مر کر قبر میں جاتا ہے تو اللہ حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ یہی قبر سے اٹھ کر جب میدان محشر میں جائے گا، ایسی حدیثیں ہیں کہ اگر اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، فرشتے اسے دوزخ میں پھینک دو اور فرشتے اسے گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہوں گے، اگر وہ دنیا میں درود پاک پڑھنے والا ہوگا تو میرے آقا فرماتے ہیں میں فرشتوں کو روک کر اپنے اس امتی کو چھڑا کر درود و سلام کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ لہذا اس کا نچوڑ یہ نکلا کہ اگر امتی چاہتا ہے میری دنیا اچھی ہو جائے، قبر اچھی ہو جائے، ہر ایک چاہتا ہے آخرت اچھی ہو جائے، آخرت سنور جائے، تو اسے چاہیے وہ اپنے آقا پر درود و سلام پڑھنے کی عادت بنائے۔ آئیے مل کر محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک نذرانہ پیش کی، اس یقین کے ساتھ کہ گنبد خضرا کے مکین اس وقت ہماری محفل کو دیکھ بھی رہے، سن بھی رہے، اور جس محبت اور کیفیت سے ہم درود پڑھ رہے ہیں میرے آقا اس کو بھی جانتے ہیں، مل کر محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المسلمین، ان کے بواسطے بلند صلی اللہ
چل رہا ہے جس میں میں اور آپ جی رہے ہیں، موت بھی انتہائی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم شب برات اپنے رب کی عبادت میں گزار رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک استغاثہ پڑھوں گا، اس کے آخر میں یا رسول اللہ کا نعرہ موجود ہے، اور ہم سنی ہیں اور یقیناً ہمیں یا رسول اللہ کے نعرے سے پیار ہے، اور اس استغاثے کا ایک ایک لفظ، ایک ایک شعر کمال کا ہے۔ اس کی جتنی وضاحت کی جائے، تفسیر کی جائے، شرح کی جائے، تو کئی گھنٹے اس کے ایک ایک شعر میں لگ سکتے ہیں۔ تو تصور کر کے ہو سکے تو آنکھ بند کر کے اپنی بدعمالیاں، بد کرداریاں اور بچپن سے لے کر اب تک جو اعمال کیے وہ اپنے سامنے رکھ کر اور گنبد خضرا کا تصور جما کر کہ میں مدینے میں ہوں، حضور کا روضہ میرے سامنے ہے، سنہری جالیاں میرے سامنے ہیں، میں اپنے روزانوں بیٹھ کر اپنے آقا کی بارگاہ میں یہ فریاد پیش کر رہا ہوں۔ اگر اس طرح مل کر پڑھیں گے، یقیناً یہاں 40 سے زیادہ بیٹھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ فرماتے ہیں کہ جہاں 40 مسلمان جمع ہو وہاں اللہ کا ایک نیک بندہ ضرور ہوتا ہے۔ یہاں 40 سے زیادہ بیٹھے ہیں، اگر سب مل کر پڑھیں گے، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سادات کرام بھی بیٹھے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ اور اگر کسی ایک کا پڑھنا حضور کو پسند آ گیا تو انشاءاللہ اس ایک کے صدقے ہم سب کا بیڑا پار ہوگا۔ اگلے سال ہم شب برات کو پائیں نہ پائیں کوئی زندگی کا بھروسہ نہیں، دل سے اپنے آقا کی بارگاہ میں اس فریاد کو پیش کریں، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا دکھا دو اپنا چہرہ پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا
टुकड़ों
حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ کے ہوگا، حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، جبھی پارہ 28 سورۃ التحریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو بعد والوں کے لیے نصیحت ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے اپنے بندوں کو توبہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ توبہ کرنے والا اللہ کریم کو کتنا پسند ہے، اور جب مسلمان اللہ کریم کے بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے، میرا کریم رب اس سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ ان باتوں کو، ان احادیث تجربہ اور بزرگان دین کے چند واقعات سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان بتقاضۂ بشریت گناہ کرتا ہے۔ فرشتے اور انبیاء یہ گناہوں سے معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ ان کے علاوہ جتنی بھی کائنات میں انسان ہیں، ان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اولیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء، میرے آقا علیہ السلام کے اہل بیت کرام، یہ اگرچہ معصوم نہیں ہے، لیکن کیونکہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان و عظمت اللہ کریم کے بارگاہ میں بہت ہی زیادہ بلند و بالا ہے، تو اللہ اپنی رحمت سے ان پاکیزہ لوگوں کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ان کے علاوہ ہم جیسے عام لوگ انسان ہونے کے ناطے شب و روز گناہ کرتے ہیں۔ اب ان میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو گناہ پر اڑ جاتے ہیں، یعنی گناہ کرتے ہیں تو پھر گناہ پر پکے ہو جاتے ہیں، اتنا پکے ہو جاتے ہیں کہ بعد میں گناہ کو گناہ کی نہیں سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بتقاضۂ بشریت اگر ان سے گناہ ہو جائے یا جان بوجھ کر بھی کر لیں تو انہیں بعد میں احساس ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، اور اپنے اس گناہ پر شرمندہ ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں نے غلط کیا، میں نے گناہ کیا، میں نے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ جب انسان اس کیفیت میں ہوتا ہے تو اللہ کریم اس کی اس توبہ کی وجہ سے اس کے اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ انسان نے گناہ کیا اور پھر اس پر شرمندہ ہوا، اس پر ندامت ہوئی، اسے افسوس ہوا، تو اللہ کریم اس گناہ کی وجہ سے جو توبہ کی، افسوس ہوا، شرمندگی ہوئی، تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے اس گناہ کو مٹا کر اسے توبہ کرنے کی برکت سے ایک نیکی بھی عطا فرماتا ہے۔
اللہ بڑا کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، اور انسان اگر سچے دل سے رب کا ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا لے، معافی مانگ لے، تو میرا کریم رب اتنا کریم ہے کہ اس کی سابقہ زندگی کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی برکت کیا ہوگی کہ سچی توبہ انسان کے سابقہ گناہوں کو، نیکیوں کو نہیں، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروا دیتی ہے۔ سچی توبہ انسان کے نامہ اعمال کو، اس میں جو گناہ لکھے تھے ان کو مٹا کر نیکیوں سے بھر دیتی ہے۔ سچی توبہ انسان کو اپنے قریب رب کے قریب کر دیتی ہے۔ سچی توبہ انسان کی زندگی کو بھی سنوار دیتی ہے، قبر کو بھی سنوارتی ہے، اس کی آخرت کو بھی سنوارتی ہے۔ ان اعمال میں سے ایک اچھا اور بہترین عمل اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرنا ہے۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے ابھی شب برات آتی ہے نا تو میسج چلاتے ہیں، واٹس ایپ پر چلاتے ہیں، فیس بک پہ ڈالتے ہیں، یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں، موبائلوں میں چلاتے ہیں، تو مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ کیوں؟ کیونکہ 22 لوگ ایسے ہیں کہ شب برات میں اگر وہ عبادت کر بھی لیں، پوری رات جاگیں، پوری رات مسجد میں پڑے رہے، عبادت کرتے رہے، لیکن اگر ان 22 گناہوں کی وجہ سے انہوں نے توبہ نہیں کی تو اللہ کریم ان 22 گناہگار لوگوں کو عبادت کرنے کے باوجود بھی ان کی بخشش نہیں کرتا۔ ان 22 لوگوں میں سے ایک وہ ہے جس نے بلا وجہ کسی مسلمان کو ناراض کیا ہو، چاہے اس کی ماں ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، اس کے بچے ہوں، رشتے دار ہوں، اپنا ہو یا پرایا ہو، بلا وجہ بغیر شرعی مجبوری کے اگر کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، اپنے زبان سے کسی کو تکلیف دی ہے یا اپنے ہاتھ سے، اپنے جسم کے اعضاء سے تکلیف دی ہے، اگر شب برات سے پہلے اس نے معافی نہیں مانگی تو اللہ عبادت کرنے کے باوجود بھی اس کی بخشش نہیں کرتا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ توبہ یہ کتنی ضروری ہے۔ توبہ یہ انسان کی زندگی کو تبدیل کروا دیتی ہے۔ توبہ کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ جو اللہ، جیسے ابھی ہم توبہ بیان سن رہے ہیں، ہم توبہ بھی کریں گے، بیان کے آخر میں توبہ بھی انشاءاللہ اجتماعی طور پر ہوگی، بلکہ تجدید ایمان بھی ہم آج کریں گے، تاکہ اگر ہماری زبان سے کفریات نکل گئے ہوں، ہمیں نہیں پتہ، تو نئے سرے سے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور جو کفریات نکل گئے ہیں اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ بھی انشاءاللہ ہم آخر میں کریں گے، لیکن توبہ کو پہلے سمجھیں توبہ کیا ہے۔ اگر یہ پتہ ہے ایک ہے اللہ کا حق، جیسے نماز نہیں پڑھتے، اب کوئی ایسا بیٹھا ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا، ایسے بھی بیٹھے ہوں گے جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے، ایسے بھی ہوں گے جو امیر ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، ایسے بھی ہوں گے جن پر حج فرض ہوگا مگر حج نہیں کرتے۔ اللہ کے جو حقوق ہیں اس میں کوتاہی کی ہوگی، اگر اللہ کے حق میں کوتاہی کی ہے تو اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگے، یا اللہ میں آج تک نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن آج شب برات کی برکت سے میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد بقیہ ساری زندگی نمازیں بھی پڑھوں گا، جو میری پیچھے قضا ہو گئی ان کو بھی ادا کروں گا۔ یہ ہو گئی اللہ کے حق سے توبہ کرنا۔ دوسری توبہ وہ ہے کہ پتہ ہے کہ میں نے سامنے والے کو مارا، چھاڑا، ظلم کیا، اس کی جائیداد پہ قبضہ کیا، اس کے مال پہ، اس کی دکان پہ، اس کے ہوٹل پہ، اس کی زمین پر، اس کے کاروبار پر کسی بھی ذریعے سے ظلماً میں نے مال چھینا، بڑا بھائی ہونے کے ناطے، باپ ہونے کے ناطے، چچا ہونے کے ناطے، اور کسی بھی ذریعے سے میں نے مال ہڑپ کیا ہے، یہ ہے حقوق العباد کی توبہ۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ جس کی حق تلفی کی اس سے معافی بھی مانگے اور جو چیز اس سے چھینی اس کو دے، اگر نہیں دے سکتا تو کم از کم اس سے معاف کرائے۔ جیسے مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کسی سے چھینا، اب شب برات سے پہلے اس سے جا کے معافی مانگے گا، یار میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے دیا تھا، اب تک میں نے واپس نہیں کیا، آپ مجھے معاف کر دو، اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد کوشش کر کے حلال کمائی کما کر میں تجھے 1 لاکھ واپس کروں گا۔ اب
اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے معاف کر دیا، اب یہ بعد میں دینے کی کوشش کریں. یہ ہو گئی اللہ کے بندوں کے حق سے توبہ. اور اگر یہ دونوں نہیں ہیں، پتہ ہے کہ میں نے کسی کا حق بھی نہیں دبایا، کسی کو تکلیف بھی نہیں دی، اللہ کے حق بھی پورے کر رہا ہوں، بندوں کے حق بھی پورے کر رہا ہوں. اب تیسرا بندہ وہ ہے جو احتیاطاً معافی مانگتا ہے. مثال کے طور پر جیسے میں کہوں کہ بھائی میں اوتھل میں رہتا ہوں، مجھے یہاں 10-11 سال ہو گئے ہیں، میری وجہ سے اگر آپ جو مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو میری اس زبان کی وجہ سے یا میری کسی فعل کی وجہ سے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر اللہ کے لیے معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں. آپ نے مجھے معاف کیا، یہ ہو گئی احتیاطی توبہ، احتیاطاً معافی. اس طرح اگر بندہ اللہ کے حق بھی پورے کر رہا ہے، بندوں کے حقوق تلفی بھی نہیں کر رہا، اب وہ احتیاطاً واٹس ایپ کرتا ہے، میسج چلاتا ہے اور مجھے معاف کر دینا اگر غلطی ہو گئی ہو، تو یہ بالکل جائز ہے، بلکہ بہت ہی اچھا عمل ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی دل آزاری کی ہو لیکن یاد نہ ہو، پتہ نہ ہو. اب میرے میسج کی جانے سے اگر وہ پڑھے گا، اس کے دل میں اتنا تو آئے گا کہ یار ہاں اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے، چلو میں معاف کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ میرے میسج بھیجنے سے وہ مجھے معاف کر دے. تو اس طرح بھی اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، بلکہ فائدے مند ہے. توبہ کے لیے ضروری ہے کہ توبہ جب انسان کر رہا ہو تو جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ چکا ہو. جیسے شراب پی رہا ہے، اب عادت ہے کہ شراب پیوں گا، اب شب برات میں آیا اور توبہ کر رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، حالانکہ دل میں یہ ہے کہ کل پیوں گا. یہ توبہ نہیں ہے، یہ رب سے مذاق ہے. یہ پکا ارادہ ہو، بعد میں ہو سکتا ہے پیے، لیکن توبہ کرتے ہوئے جو زبان سے کہہ رہا ہے وہ دل میں بھی ہو، یا اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج شب برات کے صدقے مجھے معاف کر، آئندہ میں شراب پینا تو دور، شراب کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. یہ ارادہ ہو. نمبر 2، شراب سے توبہ کر رہا ہے، شراب چھوڑ چکا ہو. نمبر 3، شراب پینے کو گناہ سمجھتا ہو، شراب کو گناہ سمجھتا ہوں. نمبر 2، چھوڑ چکا ہوں. نمبر 3، آئندہ نہ پینے کا پکا وعدہ کرے. اب یہ ہوگی شراب سے توبہ. ان 3 طریقوں پر، 3 شرائط پر اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو ایسی توبہ میرا کریم رب قبول بھی کرتا ہے اور اسے توبہ کی برکات بھی عطا فرماتا ہے. سنیے توبہ کی برکات کیا ہے. ایسی توبہ جو میں نے ابھی یہ پوری تفصیل عرض کی ہے، ایسی توبہ اگر آج کی رات ہم میں سے کوئی بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو میرا کریم رب اس کی سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ کریم اس کی گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. اب اللہ نے ہمیں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو. یا اللہ ہم کیسی توبہ کرے؟ فرمایا توبۃ نصوحا. توبۃ نصوحا کے کئی معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ ایسی توبہ کرو کہ تمہاری توبہ تمہارے بعد والوں کے لیے نصیحت بن جائے. بعد والے بولے یار بندہ تھا تو وہ تھا، گناہ کرتا تھا ہم دیکھتے تھے، لیکن ایک دفعہ اس نے توبہ کی، کسی کمال کی توبہ کی کہ زندگی میں کبھی اس گناہ کی طرف گیا ہی نہیں ہے. لوگ ہماری توبہ کے چرچے کریں، یہ توبۃ النصوحا. اب ایسی توبہ جب مسلمان کرتا ہے میرا کریم رب اسے کیا کیا انعامات عطا فرماتا ہے، آئیے دل سے سنیے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. سوچیں یہ چھوٹی حدیث نہیں ہے. گناہ کیا بندے نے، جان بوجھ کے کیا، لیکن گناہ کے بعد شرمندہ ہوا، توبہ کی. اللہ فرماتا ہے گناہ کے بعد توبہ کر رہا ہے میرا بندہ تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، مٹا دیا جاتا ہے. جب مسلمان توبہ کرتا ہے اور سچی توبہ کرے، توبہ کے تقاضوں کو پورا کرے، تو میرا کریم رب اسے کیا کیا عطا فرماتا ہے، اس بات کو اس حدیث پاک سے سمجھیے. قرآن پاک اور کئی احادیث کریم کا نچوڑ یہ ہے کہ جب مسلمان گناہ کرتا ہے
تو سب سے پہلے اس کے گناہ پر یہ جو فرشتے بیٹھے کرامن کاتبین یہ گواہ ہوتے ہیں کہ بائیں طرف والا فرشتہ لکھتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا، نماز نہیں پڑھی تو لکھتا ہے اس نے نماز نہیں پڑھی، شراب پی تو یہ لکھتا ہے اس نے شراب پی۔ تو اب یہ ہمارے گناہ پر یہ گواہ بن گیا، پہلا گواہ یہ۔ نمبر 2، ہم نے گناہ کیا تو اب یہ گناہ باقاعدہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا گیا، تو لکھا ہوا ہونا یہ بھی گواہ بن گیا، ثبوت۔ نمبر 3، زمین کے جس حصے پہ گناہ کرے گا یہ زمین کا حصہ بھی قیامت کے دن گواہی دے گا۔ زمین کا حصہ کہے گا اے اللہ اس نے فلاں دن فلاں سال فلاں مہینے فلاں وقت مجھ پر فلاں گناہ کیا تھا، یہ بھی گواہ بن گیا۔ کس پر؟ ہمارے گناہ پر۔ دن میں اگر گناہ کرے تو دن بھی گواہ بنتا ہے، دن گواہی دے گا اس نے میرے اندر گناہ کیا تھا۔ اگر مسلمان رات میں گناہ کرے رات بھی اس کی گواہ بنتی ہے، اور رات بھی قیامت کے دن گواہی دے گی اے اللہ اس نے فلاں رات میرے اندر یہ گناہ کیا تھا۔ یہاں تک کہ سورج بھی گواہ بنتا ہے، سورج دن میں گناہ کیا تو سورج گواہ بنتا ہے۔ سورج کہے گا ہاں اے اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں تیرے اس بندے نے میرے اندر فلاں وقت میں گناہ کیا تھا۔ رات میں گناہ کرے تو چاند گواہ بنتا ہے، یہ گواہی دے گا قیامت کے دن اے اللہ اس نے میرے اندر فلاں وقت میں گناہ کیا تھا۔ اب کتنے گواہ ہو گئے ہمارے خلاف؟ سوچیں، فرشتہ گواہ بن گیا، نامہ اعمال میں گناہ لکھا گیا، زمین گواہ بن گئی، رات گواہ بن گئی، آسمان گواہ بن گیا، سورج گواہ بنا، چاند گواہ بنا، یہاں تک کہ انسان کے اپنے اعضاء بھی قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ ایسی حدیثوں کا خلاصہ ہے کہ قیامت کے دن جب ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ اسے فرمائے گا تو نے فلاں فلاں گناہ کیے، وہ خاموش رہے گا، پھر کہے گا یا اللہ میں نے نہیں کیے، اللہ فرمائے گا میرے پاس تیرے خلاف گواہ ہیں۔ اب وہ دائیں بائیں آگے پیچھے ادھر ادھر دیکھے گا، اسے کوئی گواہ نظر نہیں آئے گا، وہ بھی حیران و پریشان ہوگا میرے خلاف گواہ کون ہے، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو عرض کرے گا اے اللہ تیرے خلاف گواہ کون ہے؟ اللہ ارشاد فرمائے گا پہلے تو بتا تو نے گناہ کیا کہ نہیں۔ جب انسان اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرے گا تو اللہ فرمائے گا پھر سن ہم گواہ پیش کر دیں۔ اب یہ سارے گواہوں کے باوجود بھی انسان کی زبان خاموش ہو جائے گی۔ اب انسان کے اعضاء بولیں گے، ہاتھ سے گناہ کیے تو ہاتھ بولیں گے اے اللہ اس نے مجھ سے فلاں فلاں گناہ کیے، میں اپنے اوپر غور کروں آپ اپنے اوپر غور کریں، ہم اپنے بدن سے کون کون سے گناہ کرتے ہیں۔ اگر کانوں سے گناہ کیے تو کان ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ اس نے فلاں فلاں رات فلاں فلاں گانے فلاں فلاں بدکاریاں سنی۔ آنکھ سے گناہ کیے تو آنکھیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنے بندے کے خلاف گواہی دیں گی، آنکھ کہے گی ہاں میں گواہی دیتی ہوں اس نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں رات مجھ سے یہ بدنگاہی کی۔ ہاتھ، کان، ناک، زبان، یہاں تک کہ پاؤں، یہاں تک کہ شرمگاہ، سر سے لے کر پاؤں تک انسان کا پورا وجود انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ اب سوچیں تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، قیامت کا منظر ہو، انبیاء بھی ہوں، اولیاء بھی ہوں، صحابہ بھی ہوں، امام الانبیاء بھی ہوں، ہمارے سارا خاندان رشتہ دار عزیز و اقربا ہوں، اور اتنے نافرمانیوں کے گواہ بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش ہوں، انسان کو کون بچائے گا؟ کیسے بچے گا؟ کتنا شرمندہ ہوگا وہاں۔ آج ہمارا گناہ سامنے والے کو پتہ چلتا ہے، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، ہم ساری زندگی اپنا منہ اس کے سامنے لے کر نہیں جاتے، چھپاتے ہیں۔ اگرچہ تنہائی میں کمروں میں موبائل چلا کر گن دیکھتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ماں باپ سمجھتے ہیں بیٹا بیٹی سو رہا ہے مگر وہ گناہوں میں مشغول ہوتا ہے، ٹھیک ہے انہیں نہیں پتا، مگر قیامت کے دن یہ سب کچھ ان کے سامنے بھی ہوگا۔ آپ سوچیں جب دنیا میں میرا گناہ سامنے والے کو پتہ چلے میں برداشت نہیں کر سکتا، تو قیامت کے دن جب سارا میدان محشر میں سارے لوگ جمع ہوں گے، میں کیسے اپنے گناہوں کے خلاف گواہی سنوں گا؟ ان تمام چیزوں کو
بچانے کا بہترین طریقہ، دنیا قبر آخرت کی شرمندگی سے بچنے کا طریقہ صرف ایک بہترین عمل یہ کہ مسلمان جیتے جی اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ اور سنو، توبہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ الترغیب والترہیب میں یہ حدیث پاک موجود، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب انسان گناہ کرتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ توبہ سچی ہو، توبہ کری اس نے، تو اللہ کریم فرشتوں سے فرماتا ہے، فرماتے فرشتوں دیکھو میرے بندے نے گناہ کیا، پھر گناہ پر شرمندہ ہوا، کیونکہ میرا بندہ جانتا ہے کہ ایک ذات ایسی ہے کہ جس کی میں نے نافرمانی کی وہ مجھے بخش بھی دے گا۔ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اسے بخش دیا۔ پھر انسان گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، یہی حال ہمارا ہے، گناہ کیا پھر توبہ، پھر گناہ کیا پھر توبہ، پھر گناہ کیا پھر توبہ۔ اب بالکل یہی منظر میرے آقا حدیث کے بیان کر رہے ہیں، فرمایا پھر انسان دوبارہ گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے پھر توبہ کرتا ہے، تو اللہ کریم اس کی توبہ کو کتنا پسند کرتا ہے۔ فرماتے فرشتوں دیکھو میرے بندے کو، میرے بندے نے گناہ کیا مگر گناہ کے بعد توبہ کی، کیوں؟ میرا بندہ جانتا ہے کہ جس کریم رب کی میں نے نافرمانی کی وہ مجھے معاف بھی کرنے والا ہے۔ اللہ کو اس کی توبہ اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ کریم فرشتوں سے فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ انسان پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ پر توبہ کرتا ہے، تو اللہ تیسری مرتبہ فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو میرے بندے کو، میرے بندے نے گناہ کیا، گناہ کے بعد توبہ کی، کیونکہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا کریم رب مجھے معاف فرما دے گا۔ تیسری مرتبہ جب انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے تو اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آتی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کیا اور اس کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنا۔ یہاں تک کہ قیامت کے دن جب یہی گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا میری بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں گواہ بن جاؤ کہ میں اسے بلا حساب و کتاب جنت عطا فرماؤں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خالی یہ انعام کافی نہیں، مزید سنو، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صحابہ جب انسان گناہ کرتا ہے، اب ہمارے خلاف گواہ کون تھے؟ فرشتے، ہمارے اعضاء، سورج، چاند، زمین، آسمان، یہ سارے ہمارے خلاف گواہی دیں گے قیامت کے دن، لیکن سچی توبہ انسان کو کہاں پہنچاتی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ جب مسلمان گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد اسے ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے، رب سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے، فرمایا کہ اللہ ان فرشتوں سے ان کے گناہوں کو بھی بھلا دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ ان فرشتوں نے جنہوں نے اس کے گناہ نامہ اعمال میں لکھے سچی توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ کریم ان کے نامہ اعمال سے بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ارشاد فرمایا صحابہ جب انسان گناہ کرنے کے بعد سچی توبہ کرتا ہے تو جو زمین اس کے گناہ کے خلاف گواہ بن چکی تھی اللہ اس زمین سے اس گناہ کے نشان کو بھی مٹا دیتا ہے۔ یہاں تک فرمایا صحابہ جب قیامت کا دن ہوگا اور وہ شخص مرے گا قبر میں جائے گا پھر اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اگرچہ سارا زمانہ اس کے گناہوں کے خلاف گواہ بن چکا تھا مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے پیش ہوگا کہ اس پر ایک گناہ کا اثر بھی باقی نہیں وہ گناہوں سے ایسا صاف ہو چکا ہوگا کہ جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے رہتا تھا۔ سوچے کتنا بڑا فائدہ ہے
یہ ہمارے خلاف گواہ، ہمارے جسم ہمارے خلاف گواہ، زمین گواہ، آسمان گواہ، سورج چاند ستارے سارے ہمارے خلاف گواہی دیں گے، مگر سچی توبہ ایک ایسا پاکیزہ عمل ہے جو انسان کو دنیا میں بھی شرمندگی سے بچاتا ہے، قبر میں بھی عذاب سے بچاتا ہے۔ سچی توبہ انسان کو قیامت کے دن بھی ان تمام گناہوں کے خلاف گواہ سے بھی انسان کو شرمندگی سے بچا دیتی ہے، اور یہی توبہ انسان کو جہنم سے آزادی بھی دلاتی ہے۔ سچی توبہ انسان کو اپنے قریب رب سے بخشش کا پروانہ بھی عطا فرماتی ہے۔ لہٰذا آج کی مبارک رات ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے، ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، اپنے قریب رب کی بارگاہ کی طرف اپنے آپ کو جھکائیں۔ جی ہاں، ہم یقیناً ہمارے اعمال ہمارے سامنے ہیں، مگر یاد رکھیے اللہ بڑا کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، وہ اتنا کریم ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کئی ہزاروں واقعات ایسے ہیں کہ اللہ نے صرف اس وجہ سے بخش دیا کہ بندے نے ساری زندگی اپنے رب کو رحیم سمجھا، اس کو اپنے اعمال پہ ناز نہیں تھا، اپنی داڑھی پر، اپنے امامے پر، اپنی نمازوں پر، اپنے روزوں پر، اپنے ذکر و اذکار پر ناز نہیں تھا، اس کو ناز تھا تو صرف اس ایک بات کہ میرا رب رحیم ہے، میرا رب کریم ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا۔ اس پر امید پر اگر بندہ زندگی گزارے تو ہزاروں واقعات ہیں کہ اللہ اس رحمت کی وجہ سے بھی ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سچی توبہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، اس بات کو اس حدیث پاک سے سمجھیے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 4 صفحہ 223 پر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی خلیفہ ثانی امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مبارکہ ہے۔ یہ وہ حدیث ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس حدیث کو 7 سے بھی زائد مرتبہ سنا۔ یعنی آقا علیہ السلام جب بھی کہیں بیٹھتے تھے تو یہی حدیث چھیڑ دیتے تھے، یہی حدیث صحابہ کو سنا دیتے، اور صحابہ تو قطعی جنتی ہے، حقیقت میں یہ ہمارے لیے تھا۔ یہ میری حدیث میری امت تک پہنچے اور میری امت بھی اپنے کریم رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سچی توبہ کرے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے، فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا کفل، کاف فا لام، اپنے زمانے کا بدکار شخص تھا۔ اللہ نے اسے بڑا مالدار بنایا، مال دولت بہت تھا، مال دولت زیادہ مل جائے، حسن و جمال زیادہ مل جائے تو پھر نخرہ، تکبر، غرور یہ بھی بڑھ جاتا ہے، پھر نیچے والوں کو کیڑے مکوڑے سمجھا جاتا ہے۔ اور مال بھی تھا، دولت بھی تھی، شہرت بھی تھی، منصب بھی تھا، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا کہ اس نے نہ کیا۔ کس نے؟ کفر نے۔ کون سنا رہے ہیں؟ ہمارے آقا۔ کن کو سنا رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ روایت کرنے والے کون؟ فاروق اعظم کی ذات مبارک۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گناہ سے نہیں بچتا تھا، اس کی ایک عادت یہ تھی کہ عورتوں سے بدکاری کرتا، زنا کرتا۔ ایک دن صبح اٹھا، اس کے دروازے پہ ایک عورت نے دستک دی، نوجوان لڑکی نے دستک دی۔ نوکر چاکر سے بات چیت ہوئی، کہا مجھے کفر سے ملاؤ۔ ملاقات کروائی گئی۔ کفر نے کہا کیوں آئی ہو؟ کہا میں مجبور ہوں، کئی دن سے بھوکی ہوں، میرے گھر میں فاقہ ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس اس لیے آئی ہوں کہ تم ہماری مدد کرو۔ میں نے سنا ہے کہ تم غریبوں کی مدد کرتے ہو، اللہ نے تمہیں بڑا مال دیا ہے، دولت دی ہے۔ تھا مسلمان، لیکن زندگی دیکھیں پاسا کیسے پلٹتی ہے، انسان کی زندگی کو کیسے تبدیل کرتی ہے، انسان گناہ بدکار سے نیکوکار کیسے بنتا ہے، اس بات سے اس واقعے سے سمجھتے ہیں۔ تو اللہ نے تمہیں بڑا مال دیا، سنا ہے کہ تم غریبوں کی مدد بھی کرتے ہو، تو میں نے سن کر تمہارے پاس آئی ہوں، لہٰذا مجھے بھی کچھ مالی تعاون کرو، مدد کرو۔ کفر نے اس سے کہا میں تمہیں 60 دینار دوں گا، 1 دینار سونے کا سکہ، 60 دینار دوں گا، شرط یہ ہے
میرے ساتھ بدکاری کرنا، کیونکہ وہ حسین و جمیل بھی تھی، نوجوان بھی تھی، اور زنا کی اس کی عادت بھی تھی۔ اب یہ سامنے والے کی مجبوری سے اس نے فائدہ اٹھایا، اس بہانے یہ اپنا بدن میرے حوالے کرے گی تو میں 60 دینار دوں گا اور اس سے زنا کروں گا۔ عورت نے، اس نوجوان لڑکی نے بہت اصرار کیا، مگر وہ نہ مانا، کہا نہیں، یہی شرط ہے، بدکاری کرو، 60 دینار لے جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت مجبور ہو گئی، اس نے سمجھا کہ اب اس کے بغیر، زنا کے بغیر مجھے مال نہیں ملے گا، گھر میں فاقے بھی تھے، تندرستی بھی تھی، وہ راضی ہو گئی۔ المختصر وقت طے ہوا، اب یہ نوجوان لڑکی کفل کے پاس پہنچی، اس نے 60 دینار اس کے حوالے کیے، یہ گھر گئی اور اپنا گھر کا خرچہ تھا اس کو مکمل کیا۔ وقت مقررہ پر دوبارہ ان کے پاس آئی، اب تنہا کمرہ ہے جس میں کفل ہے اور یہ نوجوان حسین و جمیل عورت۔ گناہ کرنا دونوں کے لیے آسان ہے، لوگوں سے بھی چھپے ہوئے ہیں، اور ویسے بھی وہ مالدار تھا، اسے کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، تنہائی بھی ہے، گناہ پر دونوں قادر ہیں، کر رہے ہیں۔ جب یہ کفل گناہ کرنے کے ارادے سے اس نوجوان عورت کے قریب گیا اور بیٹھا، اب میں اس سے بدکاری کروں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ، وہ نوجوان عورت رونے لگی اور کانپنے لگی، عورت زار و قطع رونے لگی، کفل فوراً الگ ہو گیا۔ اس نے کہا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہ میں تم سے زبردستی بدکاری کر رہا ہوں؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تمہیں اس کام پر 60 دینار دیے، تمہاری رضامندی سے کر رہا ہوں۔ نوجوان عورت نے کہا کہ میں اگرچہ راضی ہوئی ہوں لیکن مجبور ہو کر، میری خواہش، میرا دل، میرا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ میں یہ بدکاری والا کام کر رہا ہوں، لیکن تم نے مجھے مجبور کیا اور 60 دینار اس شرط پر دیے کہ مجھ سے بدکاری کرو۔ تو کہا اگر نہیں کرنا تو چلی جاؤ، دینار واپس کر دو، تم تو اس پر راضی ہوئی۔ کہا میں راضی نہیں ہوئی، میں مجبور تھی۔ کہا رو کیوں رہی ہو؟ اس نوجوان عورت نے کہا کہ پھر سن، میں رو اس لیے رہی ہوں کہ جس کریم رب نے ساری زندگی مجھے گناہوں سے محفوظ رکھا، میں نے کبھی بدکاری کے بارے میں سوچا تک نہیں، بدکاری کی طرف جانا تو بڑا دور کی بات ہے، کبھی سوچا بھی نہیں میں بھی بدکاری کروں گی، مگر آج تم نے مجھے زنا پر مجبور کیا ہے۔ اب وہ کریم رب جس نے ساری زندگی مجھے زنا سے بچایا، اللہ مجھے جب اس حال میں دیکھ رہا تھا تو اب میرا کریم رب مجھے اس بدکاری کی حالت میں بھی دیکھ رہا ہے۔ میں رو رہی ہوں، کانپ رہی ہوں صرف اپنے رب کے خوف سے کہ اللہ مجھے اس حال میں دیکھ رہا ہے، اگرچہ میں مجبور ہو کر آئی ہوں، اگر قیامت کے دن جب میں اپنے رب کے سامنے پیش ہوگی اور اللہ نے اس عمل پر مجھ سے پوچھا تو میں اپنے کریم رب کو کیا جواب دوں گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ جب کفل نے یہ جملہ سنا، تھا مسلمان، اگرچہ گناہگار تھا، اگرچہ گناہوں سے نہیں بچتا تھا، مگر اللہ پر ایمان رکھتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ جب کفل نے یہ سنا کہ میرے اس گناہ کو میرا کریم رب دیکھ رہا ہے، فوراً اس نوجوان عورت سے الگ ہو گیا، اس سے معافی مانگی، کہا یہ 60 دینار لے جا زندگی گزار، اگر تمہیں اور چاہیے میرے پاس آنا یا پیغام بھجوا دینا، میں تمہیں ساری زندگی کا خرچہ دوں گا، اپنی اچھی زندگی گزار۔ اب یہ کفل نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا، اب غلام پریشان ہے، نوکر چاکر پریشان ہے، ہمارے آقا کو کیا ہو گیا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ساری رات روتا رہا، کانپتا رہا، سجدے میں پڑا رہا، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا رہا، یہاں تک کہ روتے روتے اس کا انتقال ہو گیا۔ جب گھر والوں نے صبح دروازہ کھولا، دیکھا کفل مر چکا تھا، مگر اس کفل کو سچی توبہ کرنے کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے میرے کریم رب نے انعام کیا عطا
दरवाजा किया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा जब उसके गुलामों ने सुबह दरवाजा खोला तो दरवाजे के मेन गेट पर ये लिखा हुआ था, फअस्बह मक्तूबन अला बाबिही इन्नल्लाह क़द गफ़रा लिकिफ़्ली। उस दरवाजे पर ये इबारत तहरीर थी कि बेशक किफ़्ल ने अल्लाह करीम की बारगाह में सच्ची तौबा की थी, अल्लाह ने इस तौबा की वजह से किफ़्ल की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाई। मक्तूबन अला बाबिही, उसके दरवाजे पर सुबह सुबह ये लिखा हुआ था। किसने लिखा था? क्या किसी दुनियादार ने आकर लिखा था? नहीं, मेरे करीब रब के फरिश्तों ने लिखा था। क्या? अगरचे ये सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, जुर्म करता रहा, मगर अल्लाह को इसका ये अमल इतना पसंद आया, इसकी ये तौबा इतनी पसंद आई, इसकी ये गिरिहसारी, ये रिज़्क़ो नियाज की बातें, ये अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर तौबा अल्लाह को इतना पसंद आई। फरमाया क़द गफ़रल्लाहु लिकिफ़्लिन, अल्लाह करीम ने इस अमल की वजह से किफ़्ल की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाकर इसे भी कब्र में जन्नत का बाग बना। सोचे, सारी जिंदगी गुनाह किया, सारी जिंदगी गुनाह की वजह से मशहूर भी था, ठीक, हर गुनाह करता था, माल भी था। अब सोचे वो नमाज़ें कितनी पढ़ता होगा, हमारी तरह, हमारा हाल जैसे। वो अपने नबी की किताब कितना पढ़ता होगा, वो रोजे कितना रखता होगा। क्या वो मस्जिद में आया? नहीं। क्या वो किसी वली के पास गया? नहीं। क्या किया? एक गुनाह छोड़ा, खाली एक गुनाह, सिर्फ एक जुमले की वजह से। क्या? मेरा रब मुझे इस गुनाह करने पर देख रहा है। अगर ये तस्वुर हम भी बिठा लें, सूफिया, किसी भी सूफी को पढ़ लें, हर सूफिया ने यही लिखा, अगर बंदा ये तस्वुर बिठा ले, मेरा रब मुझे हर वक्त देख रहा है, फरमान वो गुनाह के करीब भी नहीं जाएगा। सिर्फ ये तस्वुर जमाल खाली, वो गुनाह से बच जाएगा। कोई वजीफा, कोई ताबीज़, कोई दम दरूद की ज़रूरत ही नहीं है, खाली ये तस्वुर जमाल है, मेरा रब मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे हर वक्त देख रहा है, अल्लाह मुझे हर हाल में देख रहा है। एक अमल की वजह से आप देखें उसकी ज़िंदगी बदली। कोई नमाज नहीं आई बीच में, कोई रोज़ा नहीं रखा, अपने कमरे में एक ही रात में सिर्फ अल्लाह से माफ़ी मांगी, सिर्फ रब से सुलह की, और अल्लाह करीम ने उस एक अमल की वजह से बख्शिश की। और बख्शिश खाली नहीं की, उसका ऐलान भी करवाया। उसके दरवाजे मेन गेट पर ये इबारत लिखवा दी कि क्योंकि किफ़्ल अगरचे गुनाहगार था, लेकिन आज रात इसने मेरी बारगाह में तौबा की है, मुझसे सुलह की है, लोगों गवाह हो जाओ, करीम रब ने इसकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दी। अब ये मर गया है, अब ये कब्र में जाएगा तो इसकी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगा। इससे पता चला सच्ची तौबा इंसान को वहाँ तक पहुँचा देती है जहाँ इंसान सोच भी नहीं सकता। आज की मुबारक रात ये अपने करीम रब की बारगाह में तौबा की रात है, अल्लाह से माफ़ी मांगने की रात है, अल्लाह की बारगाह में सुलह करने की रात है। सच्ची तौबा इंसान को क्या मकाम देती है, 5 मिनट बयान की बाकी है, आखिरी रिवायत असगर की इजाज़त चाहता हूँ कि तवज्जो भी तरफ रखें। इंसान जब अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करता है, मेरा करीम रब उसे क्या क्या इनामात से नवाजता है, इस बात को इस हिकायत से समझिए। अल्लाह के नबी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में खालसानी पड़ी, कई साल गुजर गए, बारिश नहीं हुई। जब बारिश नहीं होती है तो हाल क्या होता है वो हम सब जानते हैं, कितनी परेशानी होती है, गर्मी कितनी बढ़ती है, ज़मीनें किस तरह खुश्क होती हैं, इंसान को बारिश की कितनी हाजत होती है, कासारी पड़ती है, बारिश नहीं हो रही। अब इंसान पानी के लिए तरस रहा है, जानवर पानी के लिए तरस रहा है, हैवानात, जमादात, ज़मीन की हर चीज़ पानी की तलबगार है। कुछ लोगों ने मशवरा किया, चलो अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं, और चलकर उनसे कहते हैं कि आप नबी हैं अल्लाह के, तो आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, आप दुआ करेंगे तो अल्लाह करीम हमें भी बारिश अता फरमाएगा। इससे ये भी पता चला, सीखने को मिला कि ये जो हम वलियों के पास जाते हैं तो ये तरीक़ा हमने शुरू नहीं किया, ये तरीक़ा तो साबिक़ा अंबिया में भी था, ये तरीक़ा तो बनी इसराइल में भी था। आप देखें खालसानी हुई तो उम्मत कहाँ गई? क्या वो नहीं जानते थे कि अल्लाह है, अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला है, अल्लाह माफ़ फरमाने वाला, जानते थे,
انہیں پتہ تھا کہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. اگر کوئی بارش دلا سکتا ہے تو وہ اللہ کے نبی عطا کر سکتا ہے. اب لوگ جمع ہوئے, عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ دعا کریں, آپ نبی ہیں, 5 سالی ہے, سالوں ہو گئے بارش نہیں ہو رہی. انسان, حیوان, چرند پرند, شجر حجر, نباتات, جمادات, ہر ایک بارش کا طلبگار ہے. آپ دعا کریں اللہ ہمیں بارش عطا کرے. اب نبی کا مقام و مرتبہ سب سے افضل والا, ٹھیک, سب سے افضل والا کون؟ ہمارے آقا. آپ کے بعد کون؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام. پھر ان کے بعد کون؟ 4 انبیاء, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام. یہ اولو العزم رسول. پھر ان کے بعد افضل 313 رسول. پھر ان کے بعد سارے انبیاء. ہر نبی کو اللہ نے مقام و مرتبہ فضیلت دی. نبی کی فضیلت پر امتی پہنچ ہی نہیں سکتا, مگر سچی توبہ انسان کو کہاں پہنچاتی ہے, اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ذہن بنا رہے ہیں کہ کاش ہم بھی آج سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو. جب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے پاس آئے اور قحط سالی کی شکایت کی اور کہا کہ آپ دعا کریں, آپ اللہ کے نبی تھے, اللہ کریم کی طرف لو لگائے, 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ کریم کے بارگاہ میں دعا مانگی, اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما. اللہ کریم نے جواباً پیغام بھیجا, پیارے عیسیٰ فلاں میدان میں لوگوں کو جمع کرو, پھر وہاں آ کر میری بارگاہ میں دعا مانگو, میں بارش عطا کروں گا. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت میں اعلان کروایا کہ سارے لوگ فلاں جگہ جمع ہوں اور وہاں ہم اللہ کی بارگاہ میں مل کر دعا کریں گے, اور اللہ نے چاہا تو ضرور اللہ ہمیں بارش عطا کرے گا اور ہماری قحط سالی کو دور فرمائے گا. آپ کے اعلان پر 40,000 لوگ جمع ہوئے. اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اس میدان میں تشریف لائے, پہلے غسل فرمایا, پھر 2 رکعت نماز پڑھی, پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی. اب آپ دعا مانگ رہے ہیں اور 40,000 لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے. اب نبی موجود ہو, بارش نہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. نبی ہاتھ اٹھا لے, دعا قبول نہ ہو ہی نہیں سکتا. اب جیسے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کو نازل فرمایا. ارشاد فرمایا پیارے عیسیٰ ان امت میں اعلان کیجیے کہ جس نے میری ایک بھی نافرمانی کی ہے وہ اس جگہ سے چلا جائے. اور آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں تاکہ جب وہ اٹھے گا تو آپ کے سامنے رسوا نہ ہو, اسے شرمندگی نہ ہو, آپ اسے نہ دیکھیں. اپنی آنکھوں کو بند فرما لیں لیکن اعلان کریں, عرض کیا ہے اللہ میں ان 40,000 تک اپنی آواز کیسے پہنچاؤں گا؟ لائٹ کا دور تو نہیں, کوئی ساؤنڈ تو نہیں, آواز کیسے پہنچے گی؟ شاہ فرمایا پیارے عیسیٰ آپ کا کام ہے آواز دینا اور آواز پہنچانا یہ غریب رب کا کام. آپ نے آواز دی کہ جس نے ایک بھی گناہ کیا, ایک گناہ, اللہ فرماتے وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے. جب تک وہ ہوگا بارش نہیں ہوگی. اب آنکھوں کو بند کیا, لوگ اٹھنا شروع ہو گئے, جانا شروع ہو گئے. کچھ دیر کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تو پورا میدان خالی, مگر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس نے ایک آنکھ پر پٹی باندھی ہوئی تھی. ایک آنکھ نہیں تھی, ایک آنکھ سے دیکھتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی, 40,000 میں سے ایک بھی نہیں ہے جس نے گناہ نہ کیا. اس سے پتہ چلا کہ یہ قحط سالیاں, یہ مصیبتیں, یہ پریشانیاں انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے آتے ہیں, لیکن ان کو دور کرنے کا طریقہ, ایک بہترین طریقہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو بلایا. آج بھی نوجوان گناہ کرتا ہے, سنیے اس نوجوان کا حال کیا. آپ نے ارشاد فرمایا بھائی سارے چلے گئے, تو کیوں نہیں گیا؟ کیا تو نے کبھی گناہ نہیں کیا؟ کیا تو نے میرا نام سنا, نماز سنا, آپ نے گیا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تو نے کبھی گناہ کیا؟ اس نے کہا ہاں کیا. فرمایا بیٹھا کیوں ہے, تو بھی جا, کیونکہ جب تک تو رہے گا بارش نہیں ہوگی.
اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے گناہ کیا لیکن پہلے میں اپنا ہاتھ سنا تھا، میرا ہاتھ سن لیں، اس کے بعد اگر آپ کہیں گے کہ واقعی میں مجرم ہوں میں بھی چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا سنا، کہا میں ایک دن ایک گھر کے قریب سے گزرا تو میری نگاہ ایک نوجوان عورت پر پڑی، جیسے میں نے اس عورت کو دیکھا تو فوراً اپنی آنکھوں کو پھیرا، رکا نہیں، ٹھہرا نہیں، دیکھا فوراً خیال آیا یہ کیا گناہ، پلٹ گیا۔ اب جیسے میں پلٹا وہیں سے مجھے ندامت شروع ہوئی، وہیں سے گھبراہٹ شروع ہو گئی کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے آنکھ سے ایک محرم کی غیر محرم عورت کو دیکھا، کہ گناہ کیا۔ میرا کریم رب اگر مجھ سے پوچھے گا جو کیا جواب دے گا؟ اب مجھے یہیں سے ندامت شرمندگی شروع ہوئی، افسوس شروع ہوا، یہاں تک کہ میں گھر گیا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، رویا، معافی مانگی، یہاں تک پورا نہیں، اب میں نہیں جانتا کہ میرے کریم رب نے مجھے معاف کیا یا نہیں۔ پھر میں نے لوہے کی ایک شاخ اٹھائی، سیخ اٹھائی، اس کو میں نے گرم کیا اور اس کو پھر اپنی اس آنکھ میں ڈالا جس آنکھ سے میرے عورت کو دیکھا۔ ایک آنکھ پڑی دوسری ہے، تو میں نے خود ہی لوہے کی اس سیخ سے اپنی آنکھ کو باہر نکال دیا اور اس کا پہچان کی علامت یہ میری پٹی، میری آنکھ نہیں۔ اب آپ بتائیں اگر یہ میرا گناہ ہے یا مجھے معافی مل گئی ہے تو میں ٹھہرتا ہوں، اور اگر یہ گناہ اب بھی مجھ پر باقی ہے، اب بھی میں مجرم ہوں، توبہ بھی کی، استغفار بھی کیا، اس دن سے رو بھی رہا ہوں، اللہ سے معافی بھی مانگی اور اپنی آنکھ کو بھی باہر نکال دیا، کیوں؟ اس آنکھ سے میں نے وہ چیز دیکھی جس کو دیکھنے سے میرے رب نے منع کیا تھا، اس آنکھ سے میں نے وہ دیکھا جس کو دیکھنے سے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے منع کیا۔ اب جب علماء نے لکھا 20 حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اللہ کے نبی اور نبی کا مقام و مرتبہ سب سے بلند و والا، امتی نبی کے برابر ہونا تو دور کی بات، نبی کے برابر سوچ بھی نہیں سکتا، مگر سنو سچی توبہ انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ماجرا سنا تو آپ نے اس نوجوان سے فرمایا اے نوجوان تیری توبہ قبول ہو گئی، اب تو دعا کر اور میں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اس پر آمین کروں گا۔ اس نے عرض کیا میں آپ کا امتی ہوں، آپ کا غلام ہوں، میں آپ کے مقام و مرتبے کو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، نہیں آپ دعا کریں میں آمین کہوں گا۔ فرمایا نہیں، تو نے جو عمل کیا ہے اب میرا دل یہ کہتا ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ تو دعا کر اور میں اللہ کا نبی ہونے کے باوجود بھی آمین کہوں گا۔ اور اب عیسیٰ علیہ السلام نے جب 3 مرتبہ اسے کہا تو دعا مانگ، علماء نے لکھا اس نے ہاتھ اٹھائے دعا مانگی، عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ آمین کہا، ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی بادل بھی آ گئے اور چماچم فوراً بارش بھی شروع ہو گئی، بارش برسنے لگی۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا نوجوان دیکھ تو نے اگرچہ گناہ کیا اس گناہ پر توبہ کی اور توبہ کے بعد تو نے آنکھ کو بھی باہر نکال دیا، میرا وجدان میرا ایمان یہ کہتا ہے اللہ کریم نے تمہاری توبہ قبول کری، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اللہ کریم نے تمہارے صدقے میری امت کو بارش کا پانی عطا فرمایا۔ اس سے پتہ چلا اب دعا ختم ہوئی، بھیگتے بھیگتے واپس آ گئے، علماء نے لکھا اس سے پتہ چلا توبہ ایک ایسا پاکیزہ عمل ہے، اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، استغفار کر لے، اپنے آپ کو آ کر جھکا دے، کلیاساری کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ کی بارگاہ میں روئے یا اللہ میں اپنی سابقہ کی قدیم گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو اللہ کریم اس کی توبہ کو قبول بھی کرتا ہے، اسے محبوب بھی بناتا ہے، اسے اپنا مقبول بھی بناتا ہے، اللہ اس سے راضی بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ رب بھی راضی ہوتے ہیں۔ ہاں جس نبی کا امتی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ کے صدقے نبی کو بھی راضی فرما دیتا ہے۔ ہاں اگر سچی توبہ کرنے میں اللہ کامیاب ہو جائے تو اللہ کریم اس کے صدقے بقیہ امت پر بھی اپنی کرم نوازیاں فرما دیتا ہے۔ کئی سال کی قحط سالی صرف ایک بندے کی توبہ کی وجہ سے دور ہو گئی۔
कितनी बड़ी शान है। आप सोच सकते हैं नबी मौजूद हो फिर भी नबी कहे उम्मती तू दुआ कर। ये छोटा मर्तबा नहीं, ये उसे कैसे मिला? सिर्फ तौबा की वजह से, सिर्फ एक तौबा की वजह से वो अपने नबी की बारगाह में भी सुरखरू हो गए, अल्लाह की बारगाह में भी सुरखरू हो जाते। अल्लाह ने उसके सदके ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत से ताहसारी को दूर करके मुझे रहमत की बारिश का पानी अता फरमाया। मैं और आप अगर चाहते हैं हम भी अपनी दुनिया को संभालें, कब्र अच्छी हो जाए, आखिरत अच्छी हो जाए, हर एक चाहता है